بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتی کہ میرے غازی میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ وہ تو مجھے کبھی سوئی سے بھی تکلیف نہیں پہنچائیں، وہ مجھے کبھی بھی اس گندگی کے دلدل میں پھینک جائیں۔ میں کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی۔ ارج، حقیقت کو قبول کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں سے تم کسی صورت نہیں نکل سکتی۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ خدا شاہ سئی کے دل میں تمہارے لیے نرمی پیدا کرے۔ چلو میں تمہیں تیار کر دوں، شاہ سئی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نیلم کے انکار پہ ارج کو اپنی آخری امید بھی ختم ہوتی نظر آئی۔ اے میرے اللہ، میری عزت کی حفاظت کرنا، میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتی۔ اے میرے رب، مجھ پر اپنا کرم نازل فرما، جس طرح اب تک میری حفاظت کی، آگے بھی مجھے محفوظ رکھنا۔ اے رب، اب تیرا ہی آسرا ہے۔ ارج نے دکھی دل سے اپنے لیے دعا کی۔ ایزل نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی، اسے احساس ہوا کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ تو کیا میں زندہ بچ گئی؟ لیکن کیوں؟ میں ذوحان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ زار زار روتی ہے اور اسی وقت عثمان صاحب کمرے میں آئے۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ ہاتھ میں درد ہو رہا ہے کیا؟ نہیں بابا جان، ہاتھ میں درد نہیں ہو رہا، دل میں درد ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے یہ سانسیں سینے میں اٹک گئی ہیں۔ اس نے زور سے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے۔ ذوحان نے ایسا کیوں کیا بابا؟ وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسے پتہ تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر بھی اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری جان سنبھالو خود کو، پہلے رونا بند کرو، چپ ہو جاؤ۔ عثمان صاحب نے ایزل کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ بابا جان، مجھے رونے دیں، میں جس سے بھی پیار کرتی ہوں وہ مجھے چھوڑ جاتا ہے۔ پہلے مما چلے گئی، پھر ارج اور غازی بھائی کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے، اور اب ذوحان۔ بابا، میں اب کسی سے پیار نہیں کروں۔ ایزل، بس کر دو بیٹا، آپ کے آنسو مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ کیسا باپ ہو اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ میں اس وقت بہت بے بس ہوں، چاہ کے بھی اپنی بیٹی کو اس کی خوشیاں نہیں لوٹا سکتا۔ بہت برا ہوں نا میں؟ نہیں بابا، آپ بہت اچھے ہیں، میری زندگی میں میری جینے کی وجہ۔ کہتے ہی وہ عثمان سے لپٹ گئی۔ اب مجھے مضبوط بننا ہوگا، میں کسی بے وفا کی وجہ سے اپنی جان سے زیادہ پیارے بابا جان کو دکھی نہیں کر سکتی۔ میری بہادر بیٹی، عثمان صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ خان ہاؤس میں عثمان خان اپنی بیٹی ایزل خان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ عثمان صاحب کی بیوی کی ڈیتھ آج سے 3 سال پہلے ہو گئی تھی۔ آمنہ بیگم کے گزر جانے کے بعد عثمان صاحب ایزل سے کافی دور ہو گئے تھے، اپنا سارا وقت بزنس کو دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج ان کا شمار کراچی کی بیسٹ بزنس مین میں ہوتا تھا۔ آمنہ بیگم کے گزر جانے کے بعد ایزل بری طرح سے تنہائی کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ عثمان صاحب بھی اسے بالکل وقت نہیں دے پاتے تھے۔ انہی دنوں ایزل کی ملاقات ذوحان سے ہوئی، جو اس کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ ان کی دوستی کب محبت میں بدلی انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور اب ذوحان نے اپنی جاب کی وجہ سے ایزل کو چھوڑ دیا۔ ذوحان کے چھوڑنے کی وجہ سے ایزل نے خودکشی کر لی۔ لیجیے شاہ سئی، آپ کی ہیروئن تیار ہے۔ نخرے بہت کرتی ہے، نازک جو ہے، خاص خیال رکھیے گا۔ یہ میرے کوٹھے کا کوہ نور ہے جسے میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ شاہ سئی دلہن کے لباس میں گھونگھٹ لیے کانپتے بدن کے ساتھ وہ اسپرا شاہ سئی کے دل کو بے قرار کر رہی تھی۔ چلو لڑکی، پلیز مجھے شاہ سئی کے ساتھ نہ بھیجیے۔ ارج نے ایک بار پھر چندہ بائی سے التجا کی کہ شاید چندہ بائی کو اس پر ترس آ جائے۔ اس وقت شاہ سئی وہاں آئے اور ارج کا نازک ہاتھ تھام لیا۔ لڑکی، جلدی کرو، مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، میرے پاس تمہاری ان فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے۔ شاہ سئی نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے گھسیٹتے ہوئے کار میں بٹھایا۔ میری جان، کیا کر رہی ہو؟ ایزل، جو گہری سوچ میں گم تھی، عثمان صاحب کی آواز سن کر چونک گئی۔
بیٹا 2 دن سے آپ اس کمرے میں بند ہیں، خود کو تکلیف مت پہنچاؤ، بابا جان کچھ وقت تو لگے گا ذوحان کو بھولنے میں، کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ایزل بابا کی جان مت رو، آپ کے آنسو مجھے کمزور کرتے ہیں، میری جان اس کمرے سے باہر آؤ، میں آج کا سارا دن اپنی جان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، آج ہم مل کر کوکنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے بابا جانی، میں ابھی آتی ہوں۔ کچن میں عثمان خان اور ایزل کوکنگ کر رہے تھے۔ اف بابا، یہ آپ نے کیا کیا؟ بریانی میں اتنی مرچ ڈال دی، میں نے کہا تھا 1 چمچ ڈالیے گا، آپ نے 2 چمچ ڈال دیے، اب تو یہ اسپائسی بنے گی۔ تو کوئی بات نہیں، آج اپنے بابا کے ہاتھ کی اسپائسی بریانی سے لطف اندوز ہو۔ بابا، میں اتنی مرچ والی بریانی نہیں کھاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے باہر سے بریانی آرڈر کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ بریانی آرڈر کریں، تب تک میں کچن سمیٹ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ بریانی آرڈر کریں، میں تب تک کچن سمیٹ لیتی ہوں۔ ایزل پہلے کی طرح چہک رہی تھی، اب لگتا ہے ایزل جلد سنبھل جائے گی، اللہ پاک میری بیٹی کی مشکلیں آسان کرے۔ عثمان خان نے ایزل کو دیکھتے ہی دعا کی، لڑکی جلدی کار سے اترو۔ میں نہیں اتروں گی، پلیز مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ گھونگھٹ کی آڑ میں اس نے شاہ سائیں سے التجا کی، تم کیسی لڑکی ہو؟ مجھے پتہ ہے، پہلے یہ سب ناٹک کرتی ہیں، بعد میں سیٹ ہو جاتی ہیں، جلدی اترو، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ شاہ سائیں نے ایرج کو کار سے باہر آنے کا کہا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، ایرج نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ جائیں گے تو تمہارے اچھے بھی۔ اسی وقت شاہ سائیں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ گود میں اٹھاتے ہی، اس کا گھونگھٹ اترتے ہی اس کا چاند سا چہرہ واضح ہو گیا۔ اس کی گرین آنکھیں جو رونے کے باعث سوج چکی تھی، کاجل آنکھوں سے بہہ کر گال پر پھیل چکا تھا، ناک جس میں چھوٹی سی نوز پن پہنی ہوئی تھی، کانپتے ہوئے ہونٹ جو اس وقت ریڈ لپسٹک سے سجے تھے، دیکھ کر شاہ سائیں حیران رہ گئے، وہ اپنی پلکیں تک جھپکنا بھول گئے۔ مجھے نیچے اتاریے، میں خود چلی جاؤں گی۔ ایرج کے بولنے پر شاہ سائیں ہوش میں آئے۔ تمہیں ہی شوق تھا میری باہوں میں آنے کا، شاہ سائیں نے اپنے ہونٹ اس کے چہرے کے قریب لے جا کر محبت بھرے انداز میں کہا۔ ان کی بات سن کر ایرج نے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا اور روتے ہوئے شاہ سائیں کے بازو پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور اسے نیچے اترنے کا کہا۔ چھوڑو مجھے، دور رہو مجھ سے، بدتمیز، گھٹیا انسان۔ وہ مسلسل اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے شاہ سائیں کے تھپڑ لگا رہی تھی۔ شاہ سائیں نے اس کے نرم و نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ لڑکی، اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ، اگر میں نے ایک لگا دی نا تو 2 دن تک ہوش ٹھکانے نہیں آئیں گے۔ سن لو لڑکی، آج سے مجھے شاہ سائیں کہہ کر بلاؤ گی۔ شاہ سائیں نے طیش میں جواب دیا، اور آپ بھی سن لیں، مجھے لڑکی کہہ کر نہیں بلائیں گے، ایرج کہہ کر بلائیں گے، ایرج غازجان۔ ایرج نے شاہ سائیں کے انداز میں جواب دیا۔ شاہ سائیں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں داخل کیا اور اسے آرام سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ لڑکی، اوہ نو، ایرج صاحبہ، اس کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ اللہ کر کے نہ ہی آئیں، ایرج نے ایستگی سے کہا۔ کچھ کہا تم نے؟ شاہ سائیں نے اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھتے ہوئے استغفار کیا۔ نہیں نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ ایرج نے فوراً ہی گردن ہلا دی۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ جلد آپ کی شادی کر دوں۔ عثمان خان نے ایزل کو ذوحان کے غم سے نکالنے کے لیے سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ذوحان کی وجہ سے
ایزل مرد ذات پر بھروسہ کرنے سے ڈر رہی تھی۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کو اپنے گھر میں ہنستا بستا دیکھوں۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو بابا جان، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ بیٹا، میری خاطر بھی شادی نہیں کرو گی؟ عثمان خان نے اپنی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں بابا جان، ابھی مجھے کچھ ٹائم چاہیے۔ ٹیک یور ٹائم بیٹا، ہمیشہ خوش رہو۔ عثمان خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایزل کو دعا دی۔ بابا جان، میں شاپنگ پر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، دھیان سے جانا۔ میں اکرم ڈرائیور سے کہتا ہوں، وہ آپ کو لے جائے گا۔ انہوں نے ایزل کو شاپنگ پر جانے کی اجازت دے دی۔ راستے میں اکرم بابا نے ایزل سے شاپنگ کے بارے میں پوچھا۔ بیٹا، آپ کو شاپنگ میں کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ نہیں، بس 1 گھنٹہ لگے گا، ایزل نے جواب دیا۔ وہ گڑیا، مجھے آج جلدی گھر جانا ہے۔ کیا ہوا اکرم بابا، سب ٹھیک تو ہے؟ گڈو کی طبیعت بہت خراب ہے، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا گڈو کو؟ زیادہ طبیعت تو نہیں خراب، ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے۔ ایزل نے ایک سانس میں سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بیٹا، زیادہ مسئلہ نہیں، بس موسمی بخار ہے۔ آپ کو گھر چھوڑ کر گڈو کا چیک اپ کروانے جاؤں گا۔ اکرم بابا، میری فکر نہ کریں، مجھے مال تک ڈراپ کر دیں، واپسی پہ میں ٹیکسی لے لوں گی۔ آپ اپنے گھر جائیے اور گڈو کا چیک اپ کروائیے۔ گڑیا، مجھے آپ کی فکر لگی رہے گی۔ اکرم بابا پریشان نہ ہوں، میں اب چھوٹی سی ایزل نہیں ہوں، بڑی ہو گئی ہوں اور اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ ایزل نے اکرم بابا کو تسلی دی۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، میری مدد فرما۔ اے اللہ، شاہ سائیں کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ اے میرے رب، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ اے اللہ، مجھے اس مشکل آزمائش میں سرخرو کر دے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی یہ دعا کر رہی تھی۔ اسی وقت شاہ سائیں کمرے میں داخل ہوئے۔ اسے بند آنکھوں رب سے دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر شاہ سائیں حیران رہ گئے۔ وہ جو کھوئے ہوئے تھے، اسے جائے نماز فولڈ کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے حواس بحال ہو گئے۔ اپنی کیفیت پہ قابو پاتے ہوئے ارج کو رات کو تیار ہونے کو کہا۔ لڑکی تیار ہونا۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے ارج کو رات کو تیار ہونے کا کہا۔ لڑکی رات کو تیار رہنا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، میرا نام ارج ہے، ارج غازیان، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ ڈارلنگ، اتنی زور سے مت چیخو، ڈارلنگ، اتنی زور سے مت چیخو، اتنی نازک سی جان ہے تمہاری، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری حسین رات کا کیا ہوگا؟ شاہ سائیں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ یہ کیسی گھٹیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ شاہ سائیں کی گھٹیا باتیں سن کر ارج کا چہرہ غصے کے باعث سرخی مائل ہو گیا۔ تم بھول کیوں جاتی ہو کہ تم ایک طوائف ہو اور تمہارا کام ہے ہم جیسوں کا دل بہلانا؟ شاہ سائیں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ ارج نے اپنا چہرہ شاہ سائیں کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے الٹی جانب قدم بڑھائے اور بے یقینی سے کہا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے آپ پر پوری دستریز حاصل ہے، تم پر، تمہارے وجود پر تمہاری پوری قیمت ادا کی ہے۔ شاہ سائیں نے اپنی روبدار آواز میں جواب دیا۔ آپ مجھ پر یا میرے وجود پر کوئی حق نہیں رکھتے، دور رہیے۔ ارج نے انہیں زور سے دھکا دیا۔